The title of the topic is Web Security Considerations. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. After completing this topic, a student will be able to describe the web security considerations. اس ٹاپک میں یوز ہونے والی جو فگرز ہیں, جو میٹیریل ہے, they have been taken from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. اس بک کے آتھر ہیں ولیم اسٹالنگز and this book was published in 2014. جو ویب ہے ہمارا, جسے ہم ورلڈ وائڈ ویب بھی کہتے ہیں, از فنڈامنٹلی اے کلائنٹ سرور پیراڈائم. تو کلائنٹ ہے ایک سائٹ پہ, دوسری سائٹ پہ آپ کا سرور ہے. سو دے آر رننگ اوور دا انٹرنیٹ اینڈ TCP/IP انٹرا نیٹس, جو لوکل آپ کے نیٹس ہیں, نیٹورکس ہیں. دا فالوئنگ کریکٹرسٹکس آف ویب یوزیج سجیسٹ دا نیڈ فار ٹیلرڈ سیکورٹی ٹولس. تو ہم ویب کے لیے, ہمیں ویب کے جو یوزیج کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, اپنے جو سیکورٹی ٹولز ہیں ان کو ٹیلر کرنا پڑتا ہے. لیٹس لک ایٹ دوز کریکٹرسٹکس. پہلی کون سی ہے؟ جو ویب براؤزرز ہیں, دے آر ویری ایزی ٹو یوز. جو ویب سرورز ہیں, دے آر آلسو ریلیٹیولی ایزی ٹو کنفیگر اینڈ مینیج. جو ہمارا ویب کانٹینٹ ہے, اٹ از انکریزنگلی ایزی ٹو ڈیولپ. سو دا انڈر لائنگ سافٹ ویئر جو ہے وہ ہاؤ ایور اٹس کوائٹ کمپلیکس, سو اٹ مے ہائڈ مینی پوٹینشیل سیکورٹی فلاز. جو دوسرا کریکٹرسٹک ہے ہمارا وہ ہے, اے ویب سرور کین بی ایکسپلائٹڈ ایز اے لانچنگ پیڈ انٹو دا کارپوریشنز اور ایجنسیز انٹائر کمپیوٹر کمپلیکس. تو آپ کا جو سرور ہے وہ ایک لانچنگ پیڈ کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے, سو دیٹ آپ کو جو کارپوریشن ہے اس کے آپ کمپیوٹر نیٹورک کے اندر انٹر ہو سکے. تو جو اٹیکر ہے, ہی مے بی ایبل ٹو گین ایکسیس ٹو دا سسٹم ناٹ پارٹ آف دا ویب اٹ سیلف بٹ کنیکٹڈ ٹو دا سرور. تیسری کریکٹرسٹکس کیا ہو سکتی ہے, وہ ہے کیجول اینڈ انٹرینڈ یوزرز. اسپیشلی جو ہمارے یوزرز ہیں, دے آر کیجول اینڈ انٹرینڈ, اسپیشلی ان ریسپیکٹ ٹو دا سیکورٹی میٹرز. سو جو ہمارے جو کامن کلائنٹس ہیں, دے آر کیجول اینڈ انٹرینڈ. سو فار ویب سے بیسڈ سروسز, such users are not aware of security risks that exist and do not have knowledge about the tools to take effective countermeasures. تو ہمارے جو ویب سیکورٹی تھریٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ A summary of the types of the security threats faced when using the web is given next. تو اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھیں, اس ٹیبل کا جو پہلا کالم ہے وہ تھریٹس کو بتا رہا ہے, اس کے کانسیکوینسز بتا رہا ہے, اور اس کے پھر کاؤنٹر میجرز بتا رہا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ پہلا جو کالم ہے اس کو دیکھیں تو ہمارا جو انٹیگریٹی ہے, انٹیگریٹی میں ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے, ماڈیفیکیشن آف دا یوزر ڈیٹا, یہ ایک تھریٹ ہے. ٹروجن ہارس براؤزر, یہ ایک اور تھریٹ ہے. ماڈیفیکیشن آف دا میموری, دس از اندر تھریٹ. ماڈیفیکیشن آف میسج ٹریفک ان ٹرانزٹ, یہ دس از اندر تھریٹ ٹو دا انٹیگریٹی آف دا ڈیٹا. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ لاس آف انفارمیشن, کمپرومائز آف دا مشین ہو سکتی ہے, ولنریبلٹی ٹو آل ادر تھریٹس. اب اس کے کاؤنٹر میں یہ ہم کیا کریں گے, ہمیں یوز کرنے چاہیے کرپٹوگرافک چیکس, ہم یوز کرنے چاہیے تاکہ ہم انٹیگریٹی کو انٹیکٹ رکھ سکیں. کانفیڈینشیلٹی ہمارا جو دوسرا ہے, اس کے اگینسٹ کون کون سے تھریٹس موجود ہیں؟ ایوز ڈراپنگ آن دا نیٹ, تھیفٹ آف دا انفو فرام دا سرور, تھیفٹ آف دا ڈیٹا فرام دا کلائنٹ, info about the network configuration, info about which client talks to the server. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ لاس آف دا انفارمیشن, لاس آف پرائیویسی ہو سکتی ہے. اس کا سولوشن کیا ہمارے پاس؟ انکرپشن کی جائے اور ویب پراکسیز یوز کی جائیں. ڈینائل آف دا سروس, اگر ڈینائل آف سروس کو کون کون سے تھریٹس ہیں؟ کلنگ آف دا یوزر تھریٹس, فلڈنگ دا مشین ود بوگس ریکویسٹ, فلنگ اپ دا ڈسک اور دا میموری, آئسولیٹنگ مشین بائی دا DNS attacks. اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈسرپٹیو, انوائنگ, اٹ کین پریونٹ اے یوزر فرام گیٹنگ دا ورک ڈن. سو اس کے کاؤنٹر میجرز کیا ہیں؟ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو پریونٹ اٹ, رائٹ. اتھینٹیکیشن, اتھینٹیکیشن میں ہمارے پاس کیا تھریٹس ہیں؟ امپرسونیشن آف دا لیجیٹمیٹ یوزرز ہیں, دا ڈیٹا فارجری ہے. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ مس ریپرزینٹیشن آف دا یوزر, بلیو دیٹ فالس انفارمیشن از ویلڈ, اینڈ دا سولوشن از you have to employ cryptographic techniques. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویب ٹریفک سیکورٹی کے لیے کون کون سی اپروچز ہیں. There are a number of approaches available which can provide web security. اب یہ جو various approaches ہیں, they differ with respect to the scope of applicability and their relative location within the TCP/IP protocol stack. اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس کی لوکیشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نیٹ ورک لیول دکھایا گیا ہے,
یہ ہماری اسٹیک کا حصہ دکھایا گیا. جو ٹاپ لیئر ہے وہ ہماری ایپلیکیشن ہے, اور یہ ڈفرنٹ ایپلیکیشن پروٹوکولز ہیں لائک HTTP, FTP, SMTP. SMTP کون یوز کرتا ہے؟ آپ کا ای میل یوز کرتا ہے. آپ FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے, اور HTTP پروٹوکول آپ کا ویب براؤزرز یوز کرتے ہیں. اس کے نیچے آپ TCP دکھایا گیا, اور پھر آپ کا IP دکھایا گیا. تو اگر آپ نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے تو آپ IP کی لیئر کے اوپر سیکورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, جس کا نام کیا ہے؟ IPsec ہے. پھر اگر آپ مڈل کالم میں دیکھیں تو ٹرانسپورٹ لیول کے اوپر بھی سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. تو ٹرانسپورٹ لیول پہ آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ لیئر کے TCP کے اوپر SSL اور ٹرانسپورٹ لیئر سیکورٹی کے 2 پروٹوکولز دکھائے گئے ہیں. پھر آپ کی ایپلیکیشن لیئر کے اوپر بھی ہم سیکورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, لائک IP کے اوپر UDP اور TCP دکھائے گئے ہیں, اور اس کے اوپر آپ کے پاس SMTP, HTTP, اور اس کے اوپر آپ کی جو سیکورٹی کے ہے S-MIME, یہ آپ کا ای میل کا پروٹوکول ہے, اور Kerberos دکھایا گیا ہے. یہ 2 ایپلیکیشن لیئر کے پروٹوکولز ہیں. سو دا ایڈوانٹیج آف یوزنگ IPsec is that it is transparent to the end users and applications, and it provides a general purpose solution. Similarly, اگر آپ سیکورٹی امپلیمنٹ کرتے ہیں just above the TCP, it provides transparency to the applications. اگر آپ ایپلیکیشن لیئر کے اوپر سیکورٹی امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے؟ ایپلیکیشن اسپیسیفک security services is that the service can be tailored to the specific needs of a given application. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو ویب سیکورٹی کی جو کنسیڈریشنز ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے.